خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ المضارعین له في الصفات والأعمال، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے محترم دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ آج 29 ذی الحجہ ہے اور اسلامی سال بھی ختم ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج محرم الحرام کا چاند ہو جائے یا آئندہ کل ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، مفکر ملت، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکود ربی نور اللہ مرقدہ، جو کئی سال تک رئیس الجامعہ فلاح دارین ترکیسر کے محتمیم رہے ہیں اور ناظم تعلیمات رہے ہیں، اور بہت ہی باشعور باکمال عالم دین گزرے ہیں۔ حضرت والا اپنی کتاب رسومات محرم میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کئی سال بدل گئے مگر ہم نہیں بدلے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے اور محرم سے محترم لوگوں کا سال شروع ہوتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا۔ یہ دنیا کی مال و دولت اللہ رب العزت ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں، مگر میرے دوستو ایمان کی دولت اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اسی کو نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا سچا پکا مذہب ہمیں نصیب فرمایا۔ اس کے محترم دوستو، اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، ماہ ذی الحجہ آج 29 ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم رو رو کر گناہوں سے توبہ کریں۔ ہر انسان خطاوار ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں۔
کل بنی آدم خطاؤن وکل خطائین التوابون، ہر بنی آدم خطاوار ہیں، ہر انسان سے لغزشیں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے، واپس چلتا ہے، واپس گرتا ہے، واپس چلتا ہے، واپس گرتا ہے۔ انسان سے بھی غلطیاں ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے، واپس گناہ ہوتے ہیں، واپس توبہ کرتا ہے، واپس گناہ ہوتے ہیں، واپس توبہ کرتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا سیکھو، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میرے دوستو، کئی سال بدل گئے مگر آج تک ہماری زندگی نہیں بدلی۔ میرے دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے، نہ جانے کب ہمارا بلاوا آ جائے اور ہم قبرستان میں چلے جائے، قبر میں جا کر سو جائے۔ یہ کورونا میں، لاک ڈاؤن میں ہزاروں لاکھوں نوجوان ہٹتے کٹتے گھر سے چل کر ہاسپٹل گئے تھے، مگر ان کی ڈیتھ باڈی گھر پر آئی اور وہ قبر میں دفن ہو گئے۔ میرے دوستو، کسی انسان کو اس کی جوانی پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو نوجوان ہوں، ابھی تو مجھے زندگی کے کئی سال گزارنا ہے، ابھی تو شادی باقی ہے، ابھی تو 50-55 سال گزارنا ہے۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکوڑ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، سال کے اختتام پر گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو کہ باری تعالیٰ کئی سال گناہوں میں گزار دیے، کئی سال عیاشوں میں گزار دیے، کئی سال کھیل کود میں گزار دیے، کئی سال بغیر نمازوں میں گزار دیے، کئی سال تلاوت کے بغیر گزار دیے۔ باری تعالیٰ اب ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما دیجیے، تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجیے، گناہوں سے معافی مانگو اور ایک سچا پکا ارادہ اور عزم کرو۔ میرے دوست، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ماہ محرم کا سال شروع ہو رہا ہے، ایک پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی نیا سال شروع ہوتے ہی انشاءاللہ میں ہرگز اپنی نمازوں کو قضا نہیں کروں گا۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں نہیں چھوٹے گی۔ کیونکہ میرے دوستو، شیخ صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی تو بقیہ سارے اعمال اچھے نکلیں گے، اگر نماز خراب تو بقیہ سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ میرے دوستو، اس لیے نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پابندی سے پڑھنے کی ضرورت ہے، چاہے گھر پہ ہو، جاب پر ہو، تجارت پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو۔ جب مؤذن اذان کے لیے کلمات کہتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، میرے دوستو، کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ آج ہم کامیابی دنیا میں تلاش کرنے لگے۔ 10 محرم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے نماز کی اہمیت کو لوگوں کو بتایا، نماز ادا کر کے بتایا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ دوستو، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ ہر سال ہم حضرت حسین اور حضرت حسن کے واقعے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ ہمیں یہی سبق دے کر گئے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی، ان کی باتوں کو مانا، ان کے کہنوں کو مانا اور ان کی باتوں پر عمل کر کے ہم نے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا، اولئک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب جماعت ہے، یہ تو کامیاب ہو کر چلے گئے اور ہمیں یہ سبق دے کر گئے کہ دشمنوں کے بیچ میں اور تلواروں کے بیچ میں سیدنا حضرت حسین نے نماز ادا کر کے دکھایا، ہمیں یہ سبق دیا کہ دوستو، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ اس لیے یہ عزم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی جگہ ہوں گے، کسی بھی جگہ ہو، گھر پہ ہو، تجارت پہ ہو، جاب پہ ہو، کسی بھی جگہ ہو، انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی۔
اور حضرت نے دوسری چیز بتائی میرے دوستو، اور جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت عثمان بن ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام اکثر 3 عشروں کی بہت پابندی کیا کرتے تھے، 3 عشروں میں بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور ماہ محرم کا پہلا عشرہ، ان 3 عشروں میں صحابہ کرام اپنی عبادات کے اندر اضافہ کر دیا کرتے تھے، کثرت سے صدقات کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور یتیموں کو اپنے سینوں سے لگاتے تھے، والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور گلیوں میں محلوں میں نکل کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ماہ محرم کا پہلا عشرہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مبارک ایام کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابود رضی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ارادہ کرے نمازوں کا، سچا پکا عزم کرے، سچا پکا ارادہ کرے۔ جیسے کہ میرے دوستو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا کیرلا کا نوجوان بہت مشہور ہے جو پیدل حج کرنے کے لیے نکل چکا ہے، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے میرے دوست۔ پیدل حج کو جانا انتہائی مشکل کام ہے، مگر اس نے پکا ارادہ کر لیا، سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے جانا ہے، وہ نکل گیا اور کئی کلومیٹر کا سفر اس نے طے کر لیا۔ اس لیے ہمت مردہ مدد خدا۔ میرے دوستو، ہم پکا عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد ضرور آئے گی میرے دوست۔ اور حضرت نے بتایا دوسری چیز کا ارادہ یہ کرے، جب سال شروع ہو تو دوسری چیز کا ارادہ سنتوں کی پابندی ہے۔ سب سے پہلا نمازوں کی پابندی، دوسری چیز سنتوں کی پابندی۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سنت کو کھول کھول کر بیان کیا، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین سنتوں پر عمل کر کے کامیابی والی زندگی لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے دوستو، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، فجر سے لے کر رات تک، رات سے لے کر فجر تک، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو نور علی نور، ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر سنت کے خلاف ہے دوستو، کوئی ثواب نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص میری امت میں فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ امت میں فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے اور گمراہی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ہم ایک سنت پر عمل کریں گے، ایک سنت کو زندہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو، ہم نیت کریں، ارادہ کریں، کوئی بھی عمل ہو، ہمارا سونا، ہمارا فجر میں اٹھنا، ہمارا نماز کے لیے آنا، ہماری نماز اور ہمارا ٹوائلٹ میں جانا، ٹوائلٹ سے نکلنا، ہمارا کھانا اور کھا کر فارغ ہونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں سے بات چیت کرنا، لوگوں سے ملنا، ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے دوستو، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی کے اللہ والے گزرے ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے۔ جب جنت میں ذکر اللہ کے حلقے لگتے تھے تو جانور بھی ان کی ذکر کے حلقے کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، ان کی خانقاہ میں ایک شخص آیا، 10 سال تک ان کی خانقاہ میں رہا، 10 سال مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا حضرت میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کیوں بھائی، کیا وجہ ہے، کیوں گھر جا رہے ہو، کیا تکلیف ہے؟ حضرت نے کہا ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں حضرت، تکلیف کوئی نہیں ہے، میں صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں، میں 10 سال آپ کی خانقاہ میں رہا مگر آپ کی سانس سے میں نے کبھی کسی کرامت کو ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت نے کیا جواب دیا میرے دوست؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے بندے، اے میرے بھائی،
10 سال کی مدت میں تو نے کوئی عمل خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا الاستقامت علی السنت فوق الکرامہ، کہ سنت پر استقامت، سنت پر دوام، سنت پر ہمیشگی، سنت پر عمل، یہ کرامت سے کئی درجہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے میرے دوستو سنتوں کی پابندی کرو، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو، یہی وہ سنتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی جنت میں لے جائے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے دوستو جب سر میں ہوائے طاعت تھی، شورش کاشمیری کہتے ہیں جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر سر عصیاں چلنے لگی تو پیڑ لٹھنا چھوڑ دیا۔ جب اطاعت کی ہوا عام تھی، سنتوں کی ہوا عام تھی، سنتوں کی ہوا اور عمل عام تھا، اور اللہ کے احکامات نبی کے طریقوں پر عمل عام تھا، جب ایک سنتی ماحول تھا، ہر انسان خندہ پیشانی سے پیش آتا تھا، ہر انسان محبت کے ساتھ پیش آتا تھا، ہر انسان گلے سے لگا لیتا تھا، مگر جب گناہوں کی ہوا عام ہو گئی، گناہ بڑھ گئے اور گناہ بڑھتے چلے گئے، میرے دوستو محبتیں ختم ہو گئی اور خندہ پیشانی سے ملنا بھی ختم ہو گیا۔ ان سب سنتوں کو ہم زندہ کریں میرے دوستو، ان سب سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو حضرت فرماتے ہیں کہ تیسرا عمل سال کی ابتدا میں ہم نیت کریں، تیسرا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے دوستو جن کے والدین دنیا میں حیات نہیں ہیں، ان کو پوچھو والدین کی قدر کیا ہے، ان کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرو، ان کے پیروں میں گرو، ان کے پیر چومو، ان کی پیشانی کا بوسہ لو۔ جب نوکری کے لیے، تجارت کے لیے جاؤ تو ان کی دعاؤں کا تحفہ ساتھ میں لے کر جاؤ۔ قسم خدائے پاک کی، ان کی دعائیں تمہیں ضائع ہونے سے بچا لیں گی، ان کی دعائیں تمہیں ضائع ہونے سے بچا لے گی۔ یہ بہت قیمتی ہیرے ہیں، والدین بہت قیمتی تحفہ ہے میرے دوستو۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، والدین کے قدموں میں بیٹھ کر، والدین کے سامنے بیٹھو، ان کی دعائیں لو اور ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ، ان کے سامنے محبت سے مسکراؤ، ان کے سامنے خندہ پیشانی سے مسکراؤ۔ قسم خدائے پاک کی، اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے گی۔ اس کے حضرت نے فرمایا تیسری چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور چوتھی چیز میرے دوستو قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کا عزم کرو، ارادہ کرو، جب نیا سال شروع ہو تو سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرو اور 4 چیزوں کا ارادہ کرو۔ نمبر 1 نمازوں کی پابندی، نمبر 2 سنتوں کی اہمیت، نمبر 3 والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور نمبر 4 قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا میرے دوستو، قرآن کریم بہت ہی بڑی اور مقدس کتاب ہے۔ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، جس کے ایک ایک حرف میں اللہ رب العزت نے شفا چھپائی ہے، جس کے ایک ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے بیماری سے شفا چھپائی ہے، مصیبتوں کا حل چھپایا ہے، اور پریشانیوں کا حل چھپایا ہے، اور مصیبتوں کا حل چھپایا ہے۔ میرے دوستو جب فجر میں ہم نماز کے لیے آئے، قرآن کریم کے کچھ حصے کی تلاوت کر لیا کرو، قرآن کریم کے کچھ حصے کی تلاوت کر لیا کرو، ہو سکے تو پاؤ پارا آدھا پہلے کی تلاوت کر لیا کرو۔ انشاءاللہ تعالی یہ تلاوت آپ کو کل قیامت کے دن جواب دے گی، کل قیامت کے دن یہ کتاب آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ میرے دوستو حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہ فرماتے ہیں آج ہم واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، کالنگ کے ذریعے ہر دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ہر دوست کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہر دوست کو خوش رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا، اے میرے بندے ہر دوست کے ساتھ تو نے بات کی، ہر دوست کو تو نے خوش کیا، تو نے خوش نہیں کیا تو مجھے نہیں کیا، تلاوت کر کے تو نے میرے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس کیا جواب ہے میرے دوست؟
اگر کوئی جواب نہیں ہے تو آج سے ہی پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی تلاوت ہم ضرور کریں گے، قرآن کریم کو سینے سے لگا کر چلیں گے، قرآن کریم کو آنکھوں سے لگا کر چلیں گے اور قرآن کریم کو زندگی کا رہبر بنا کر چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے ذریعے کئی قوموں کو، کئی لوگوں کو بلند مرتبے عطا فرماتے ہیں اور کئی لوگوں کو پست و ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کتاب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کو محبت سے چھوتے ہیں، محبت سے تلاوت کرتے ہیں، محبت سے اور سمجھ کر پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو عزت اور رفعت کے مرتبے عطا فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کریم سے محبت کرو، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر چلو، کیونکہ قرآن کریم ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کتاب نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی، مگر آج تک کوئی شخص اس کا ایک لفظ نہیں بدل سکا اور نہ بدل سکے گا۔ دوستو یہ آسمان کے نیچے ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کے ایک لفظ پر 30 نیکی ہے۔ ایک رکوع کی تلاوت کریں گے میرے دوستو، اندازہ تو لگاؤ کتنی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ 10 صورتیں ہیں جو انسان کو 10 چیزوں سے بچا لیتی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ ان 10 صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہیے، سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہیے، سورہ فاتحہ کا ورد کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت کی تعریف ہے اس میں، اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے تمنع غضب الرب، یہ سورت تم کو اللہ رب العزت کے غضب اور غصے سے بچا لے گی۔ اور اللہ رب العزت کا غضب کیا چیز ہے میرے دوست؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں، غضب میں آتے ہیں میرے دوستو، بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کئی زمینیں پھٹ جاتی ہیں، کئی مکانات زمیندوز ہو جاتے ہیں اور کئی گلیاں اپنا راستہ بھلا دیتی ہیں میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اپنے غضب اور غصے سے حفاظت فرمائے۔ دوسری سورت سورہ یاسین، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو تمنع عطش القیامہ، یہ سورہ یاسین کل قیامت کے دن کی سختی سے اور سخت پیاس سے ہماری حفاظت فرمائے گی۔ تیسری سورت سورہ دخان ہے جو 25ویں پارے میں ہے، 3 رکوع کی سورت ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے تمنع احوال القیامہ، یہ سورت کی تلاوت کل قیامت کے دن ہمیں سخت و ہولناکی سے حفاظت فرمائے گی۔ جب ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا، ایسی سختی کی حالت میں یہ سورہ دخان ہماری حفاظت فرمائے گی۔ چوتھی سورت ہے سورہ واقعہ، میرے دوستو سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا تمنع الفقر، کہ یہ جو سورت ہے یہ فقر و فاقہ سے بچائے گی۔ جو انسان سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو فقر و فاقہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں سورت ہے سورہ ملک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت ہونی چاہیے اور یاد ہونی چاہیے۔ 30 آیت کی سورت ہے، اس سورت کو ہم یاد کریں، اپنے سینے میں بسائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے تمنع عذاب القبر، یہ سورت تم کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ عذاب قبر کیا چیز ہے میرے دوستو؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کو عذاب قبر ہوتا ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے، پستیاں دائیں بائیں گھس جاتی ہے، اور بچھو مسلط ہو جاتے ہیں، میرے سب دوستوں تذکرہ کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔
قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہم تمام کو بچائے، پورے امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور چھٹی سورت ہے سورہ کوثر، اس کا فائدہ یہ ہے تمنع الحساب، یہ سورہ کوثر کی تلاوت ہمیں جھگڑوں سے، فتنوں سے، فساد سے بچا لے گی انشاءاللہ۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، سورہ کوثر کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ یہ سورت ہمیں جھگڑوں سے، فتنوں سے اور فساد سے بچا لے گی۔ اور ساتویں سورت ہے سورہ کافرون، اس کا فائدہ بہت بڑا ہے میرے دوست۔ علامہ سیوطی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمنع الکفر عند الموت، سورہ کافرون انسان کو سکرات کی حالت میں کفر سے بچا دیتی ہے۔ یہ زندگی کا اہم پوائنٹ ہے دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی اسلام کی حالت میں گزاری اور مسلمان نام کے ساتھ چلتے رہے، اور سکرات کی حالت میں کہیں ہمارے نفس نے، شیطان نے ہم کو ایمان سے ہٹا دیا دوستو، پوری زندگی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ کافرون کی تلاوت کرتے رہو، سورہ کافرون کا ورد کرتے رہو، چلتے پھرتے سورہ کافرون پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے وقت کفر سے بچا لیں گے اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو آٹھویں سورت ہے سورہ اخلاص، تمنع النفاق۔ حضرت فرماتے ہیں جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص کا ورد کرتا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اس صورت میں۔ جو انسان سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کو نفاق سے بری فرما دے گی۔ اور نویں صورت ہے سورہ فلق، تمنع حسد الحاسدین، جو انسان سورہ فلق کی کثرت سے تلاوت کرے گا، سورہ فلق کو پڑھتا رہے گا اور سورہ فلق پر عمل کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کو حاسدین کے حسد سے بچا لیں گے، حاسدین کے حسد سے بچا لیں گے۔ اور 10ویں سورت ہے سورہ ناس، تمنع الوساوس۔ حضرت فرماتے ہیں تمنع الوساوس، جو انسان سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے، ورد کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وساوس سے بچا لیتے ہیں۔ اور آج امت کا اکثر طبقہ وساوس کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، ہمارا جسم مسجد میں ہے مگر ہمارے دل محترم دوستو مسجد کے باہر ہوتے ہیں، اور دل کے اندر الگ الگ وساوس اور خیالات گھومتے رہتے ہیں، الگ الگ خیالات گھومتے رہتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب سلام گرا دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کون سی رکعت میں کیا ہوا، کون سی رکعت میں نے پڑھی، کتنی رکعت پڑھی، سجدے کی رکوع کی تسبیح پڑھی یا نہیں پڑھی، قاعدے کے اندر تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا دوستو۔ اس لیے ان صورتوں کا اہتمام کریں۔ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، سورہ یاسین اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، جو سورہ فاتحہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کو اشارے ثواب کرتے ہیں۔ سورہ دخان یاد کرنے کی ضرورت ہے دوستو، جو 25واں پارہ میں 3 رکوع کی سورت، اس کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ یہ بھی اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ملک یہ بھی یاد ہے، اس کے بعد تو سورہ کوثر ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس، یہ تو ہر ایک کو یاد ہے دوستو۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں یہ 10 صورتیں انسان کو 10 چیزوں سے بچا لیتی ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ ان 10 صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ چلتے پھرتے پڑھیے رہیے، کام ہاتھوں سے کریے، زبان سے ان صورتوں کا تذکرہ اور تلاوت کرتے رہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھی بھیجتے رہیے میرے دوستو۔ مبارک جمعہ کا دن ہے، درود پاک کا بھی اہتمام کریں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیے۔ مغرب تک کا وقت ہے، اور اکابرین کا تو معمول رہتا تھا جب جمعہ کے لیے مسجد میں آتے تھے میرے دوستو، عصر تک مسجد میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے تھے۔ ہم بھی چلتے پھرتے درود پاک کا ورد کریں، اور جو باتیں کہی گئی، حضرت کی جو 4 نصیحتیں کی گئی، اللہ رب العزت ہم تمام کو
ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یہ دعا عزمن و عزم لا جہاں آمین بار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.